حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کا اور دنیا کے معاملات کو دیکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو مال کی ضرورت نہ ہو، لیکن دانا نے کہا تھا آپ اس وقت کامیاب ہوں گے جب آپ کا پیسہ بینک میں ہوگا، آپ کا پیسہ ذہن میں نہ ہو۔ ہم الٹ چل پڑے۔ ہم نے کیا کیا؟ پیسہ بینک میں ہو نہ ہو لیکن ہمارے ذہن میں اب ہوتا ہے۔ پیسہ، مال اور دولت ہر انسان کی ضرورت ہے۔ آپ یقین جانیے، اکثر میں اور آپ دیکھتے ہیں بھیک مانگنے والے جو گداگر ہوتے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ دو تو وہ بعض دفعہ پھینک دیتے ہیں، لیکن ان کو جب نوٹ تھماؤ نا تو وہ پاگل دیوانہ مجنون نوٹ کو بھی جانتا ہے یہ 10 کا ہے یا 20 کا ہے۔ کہا کہ اگر کسی کا دیوانہ پن دیکھنا ہو تو اس کے ہاتھ میں نوٹ تھما دو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقتاً یہ پاگل ہے، حقیقتاً یہ دیوانہ ہے یا ویسے ہی ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ بینکوں میں نوٹ رکھنے کے بجائے مال اور دولت، پیسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذہن میں بھی سوار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مال اور دولت تجوریوں کے اندر ہونا چاہیے مگر آپ کے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیسے کو ذہن میں بھی سوار کرتے ہیں اور دل میں اس کے بارے میں خیالات لاتے ہیں کہ کس انداز سے آج اس مہینے اگر مجھے 5 لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا ہے تو اگلے مہینے میں نے 10 لاکھ تک پہنچنا ہے، کیسے پہنچوں گا؟ اور جب انسان کے پاس مال آتا ہے، میں اور آپ عموماً دیکھتے ہیں ان کے اندر شکر گزاری کے بجائے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو تکبر کی علامت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند اور محبوب نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس شخص کے لیے اس مال کے ساتھ اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو یہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اب اللہ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، جب میں اور آپ دیکھتے ہیں کسی کے پاس مال اور دولت ہو تو وہ شخص کسی کو سلام کرنا اپنی توہین تصور کرتا ہے کہ یار میں ایک مالدار ہو کر ایک غریب شخص کو، ایک نچلے درجے کے شخص کو سلام کروں۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، اور عموماً غریب لوگ سلام میں پہل کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور فرمایا کہ سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ آپ عموماً دیکھ لیں، اگر آپ کا ایک ہی ٹائم ہے آفس آنے کا، آپ کو لفٹ میں یا نیچے پارکنگ میں یا سیڑھی پر کوئی بھی شخص ایسا ملتا ہے، اس کے آنے کا بھی یہی ٹائم ہے اور آپ کے دور دور تک کوئی تعلقات نہیں۔ پہلے دن آپ نے سلام کیا، چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر آئے، پھر ہیلو ہائی کیا، آپ کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کام ہے، یوں انسان کے تعلقات بنتے چلے جاتے ہیں اور پھر یہاں تک کہ آپس میں محبتیں بن جاتی ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک رشتہ بن جاتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے عزیز ہو جاتے ہیں، پھر کاروبار کے اندر بھی شراکت ہو جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سلام کرنے میں پہل ہمیشہ غریب کرتا ہے، اور امیر آدمی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے سلام کر رہا ہے شاید میرے لباس کی وجہ سے، یہ مجھے سلام کر رہا ہے شاید میرے دولت کی وجہ سے۔ حالانکہ میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے، اور آپ سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے زیادہ مالدار۔ اور یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے جب آپ کا وصال پرملال ہوا تو وراثت میں آپ کی ازواج کے اندر، آپ نے کئی شادیاں کی تھیں، ایک ایک بیوی کے حصے میں 80 ہزار درہم و دنانیر آئے تھے۔ یہ اس 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اتنی مال اور دولت تھی۔
یاد رکھیں مال اور دولت ہو تو انسان کے اندر 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، 3 عادتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یاد رکھیں محتاج وہ ہوتا ہے جس کے پاس پہننے کو اچھا لباس نہ ہو آپ اسے محتاج کہیں گے، اور جس کے پاس عمدہ پیسے بھی ہیں، بہترین قسم کی کرنسیاں بھی وہ رکھتا ہے اور عمدہ لباس بھی وہ پہنتا ہے تو آپ اسے محتاج نہیں کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے فقیر۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کی تمام کرنسیوں کے نوٹ بھی موجود ہوں لیکن وہ اپنے وجود پر لگانے کے بجائے دوسرے کو دینا پسند کرتا ہے، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ فقیر ہم تو مانگنے والے کو کہتے ہیں نا، اس کو اصل میں محتاج کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کنجوس۔ کنجوس کی تعریف تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے بخیل۔ اب یاد رکھیں اکثر دنیا میں مالدار ایسے گزرے ہیں جو بادشاہی کے اندر فقیری کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے، لیکن آپ کی عادت و اطوار کیا تھی؟ اور روایات میں یہاں تک علماء نے لکھا اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں کہ آپ کے گھر میں ایک وقت میں 5 قسم کے الگ الگ سالن تیار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے نے دیکھا کہ آپ سرکے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، پھر دوسری مرتبہ دیکھا کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے دال کو پیس کر اس کے اندر سرید بنا کر روٹی گٹ کے کھا رہے ہیں۔ عرض کی ابو جان گھر کے اندر ساری اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ ان کھانوں کو کھانے کے بجائے کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں آپ نے گوشت بھی نہیں کھایا اور آپ سرید بنا کے کھا رہے ہیں۔ تو پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جب مجھے اپنے پیارے نبی کا فقر یاد آتا ہے نا تو مجھ سے یہ گوشت کے لقمے گلے سے نیچے نہیں اترتے۔ اب کیا ہوا؟ دنیا کی مال اور دولت تو ان کے پاس تھا لیکن وہ کنجوس نہیں تھے۔ آپ انہیں کنجوس نہیں کہہ سکتے، آپ اپنی ذات پر اچھا لگائیں، اچھا پہنیں، اللہ نے دیا ہے تو دینے کے قابل بھی کیے تو دیں۔ لیکن آج ہم گداگروں کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بھی انٹرنیشنل ہو گئے۔ ایک تو پہلے وہ ہوتا تھا 5-10 روپے کا سوال کرتے تھے، اب تو ایک جگہ میں گیا، میں رکا تو میرے پاس ایک شخص آیا، مجھے کہتا ہے بھائی ایک برگر اور ایک اسٹرنگ کی بوتل پلا دیں۔ مانگنے والوں کا انداز رویہ بھی بدل گیا۔ اور اگلی بات، میں اور آپ دنیا میں نا دکھاوے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جس کے پاس دولت نہ بھی ہو، چلو جس کے پاس دولت ہے وہ دکھاوا بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن الا ماشاء اللہ چند ایک کے اندر تشکر کے الفاظ اس کی زبان پر ادا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تکبر جنم لے لیتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مال اور اولاد اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتنی مال اور دولت رکھنے کے باوجود آپ سرید بنا کر روٹی کھاتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے جو غلام رکھے ہوئے تھے آپ اکثر ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اس عادت سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ مال ہر انسان کی ضرورت ہے، مال دولت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ انسان کی ضرورت ہے، انسان کمائے گا، لیکن یاد رکھیں اسے بینک میں رکھیں، ذہن میں اونچی بولیں، ذہن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں بینک میں بھی ہونا چاہیے، ذہن میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر بینک والے معاملات نہ بھی ہیں گھر میں تجوری میں رکھ دیں بھائی، اسے دل میں نہ رکھیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ذہن میں اور دل میں رکھنا شروع کر دیا۔ جب ذہن میں اور دل میں رکھنا شروع کر دیا تو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر محتاجی اور تنگ دستی کے دروازے کھول دیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے سے تنگ دستی دور ہو جائے، تمہارے اوپر سے محتاجی دور ہو جائے، تو فرمایا جو عمل میں بتانے لگا ہوں پوری زندگی کرتے رہو، اگر اللہ رب العالمین نے غنا کے دروازے نہ کھول دیے تو پھر میں جرمدار۔ کہا کہ عمل بتائیے، کہا ایک تو سنت موقدہ نمازیں ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں سنتیں غیر موقدہ۔
فرمایا ان کی بھی پابندی کرو اور نماز کے بعد ساری نوافل کی بھی پابندی کرو. اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر سے تنگ دستی کے دروازے بند نہ کر دیے تو پھر کہنا. ہم تو بھائی جمعے کی 2 رکعت نماز کے لیے بڑی مشکل سے آتے ہیں، اس لیے کہ ہم آتے ہیں یہاں پر مال کمانے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ بادشاہی کے اندر فقیری کرنی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فقیری میں بادشاہی کرنے لگ گئے. اب وہ کیسے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شادی بیاہوں کے اندر کرایوں پر عمدہ قسم کی گاڑی لے کر دلہا کی گاڑی سجائی جاتی ہے، حالانکہ سارے معاملات لڑکی والوں سے طے ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ عمدہ قسم کی گاڑی کرائے پر کیوں لی گئی؟ کہا بھائی اگلوں کو دکھانا بھی تو ہے نا. اب ہم کیا کرنے لگ گئے؟ ہمیں کرنی تھی بادشاہی کے اندر فقیری، اب ہم فقیری کے اندر بادشاہی کرنے لگ گئے. اب ہم نمود و نمائش پر اتر آئے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں نمود و نمائش. مجھے یہ بتائیں دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں کبھی کسی غلام نے اپنے ساتھ محافظ یا گارڈ رکھے؟ اونچی بولیں. یہ MNA MPA یہ جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کے اور میرے غلام ہیں نا بھائی. وہ تو آپ کے اور میرے نوکر ہیں، آپ کے اور میرا کام کرنے والے ہیں. وہ تو چودھری بن کر اس مسند پر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہی کام ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنے بڑے بادشاہ گزرے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہے تھے. اس دوران ایک مہمان بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور آپ کا جو خادم تھا، جو آپ کی خدمت پر مامور تھا، کہا کہ وہ بیٹھے بیٹھے ادھر ہی سو گیا تھا. تو آپ اٹھے، آپ نے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا، اس کو سونے دیا. اتنے میں دیکھا کہ جب تیز ہوا کا جھونکا آیا تو وہ جو لالٹین ہے، وہ جو موم بتی ہے، وہ جو چراغ تھا وہ بجھ گیا. اب مہمان نے کہا کہ حضرت آپ اپنے خادم کو اٹھا دیں تاکہ وہ چراغ جلا دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے، چراغ چلایا اور آ کر بیٹھ گئے. مہمان نے کہا حضرت آپ خدمت پر مامور شخص تھا، آپ اس کو اٹھا دیتے. آپ نے فرمایا بھائی نوجوان ہے، سو گیا تو سونے دیں، ویسے بھی نوجوانوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے. آج ہمارے ہاں بھی یہی ماحول بن گیا، فجر کی اذانوں تک موبائل پر لگے رہتے ہیں. ایک عالم دین ایک محفل میں بیان کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک دعا مانگنے لگا ہوں، آپ سب اس پہ صدقے دل سے آمین کہیے گا. وہ دعا پتہ ہے کیا تھی؟ بولا دعا کریں یا اللہ یہ پیکج بہت مہنگے ہو جائیں. بولا جس دن پیکج مہنگے ہو گئے آپ یقین جانیں تہجد کے اندر بھی آپ کو مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی. ہمارے ہاں کیا ہے؟ پیکج سستے ہو جاتے ہیں راتوں کو. اللہ ہدایت دے موبائل فون سم والوں کو بھی کہ وہ اس طرح کے معاملات رکھتے ہیں. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جاتی جا رہی ہے. اور صلاح الدین ایوبی کا وہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے، کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دو. آج کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہی حال ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اٹھ کر وہ چراغ جلایا. چراغ جلانے کے بعد جب آ کر بیٹھے تو مہمان نے سوال کیا کہ حضرت آپ اس کو کہہ دیتے، اٹھا دیتے، وہ جلا دیتا. تو آپ نے فرمایا کنتو انا عمر بن عبدالعزیز. پھر فرمایا رجعت انا عمر بن عبدالعزیز. فرمایا میرے مہمان، میرے دوست سن، جب میں چراغ جلانے گیا تھا اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز تھا. چراغ جلا کر واپس آ کر بیٹھا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کار کا ڈرائیور بھی رکھا ہے اور کار کے ڈرائیور نے کار کہیں پر روک دی، اتر کر اس نے اگر آپ کا دروازہ نہیں کھولا تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری توہین ہو گئی. میں دروازے کا کنڈا کیوں کھولوں بھائی؟ یہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور آپ بخوبی جانتے ہیں یہاں پر پروٹوکول کی ایسی گندی لت پڑ گئی ہے، الامان والحفیظ. اور اگلی بات کہنے لگا ہوں، ایک بات اور بتا دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ. امیروں کو خراب بھی غریبوں نے کیا ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا ہے.
آپ امیر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کہتا ہے سر سلام علیکم، ایک چپڑاسی بھی ایک جمعدار بھی اگر آپ کو کہتا ہے سر سلام، تو یاد رکھیں وہ آپ کو سلام نہیں کرتا، وہ آپ کی جیب کو سلام کرتا ہے، وہ آپ کے عہدے کو سلام کرتا ہے۔ علاء الدین خلجی بڑا بادشاہ گزرا ہے، بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ سیر کے لیے نکلنے لگا تو ایک راستے میں ایک قلندر درویش بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے جب بھی پروٹوکول کوئی شخص بڑا جا رہا ہوتا ہے تو پورے راستے کلیئر کیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ درویش کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، تو حکومت کے کارندے آئے، کہا کہ بھائی اٹھو، یہاں سے ابھی بادشاہ نے گزرنا ہے۔ آپ نے کہا بھائی راستہ بہت بڑا ہے، گزر جائے گا، یہاں سے گزرنا ضروری ہے، میرا اٹھنا ضروری ہے۔ نہیں اٹھے۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری بھی آ گئی۔ اب وہ جو قلندر تھے وہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے، بادشاہ نے دیکھ لیا، علاء الدین خلجی نے، اور کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے آنے سے پہلے میں اسے اٹھا رہا تھا، یہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ بھائی کیوں نہیں اٹھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میری مرضی۔ بولا یاد رکھ تو میرے غلام کا غلام ہے۔ اس درویش نے یہ جملہ دیا وقت کے بادشاہ کو۔ آج کے دور میں آپ ایم پی اے ایم این اے تو دور کی بات ہے، اپنے محلے کے کونسلر کو ذرا یہ جملہ بول کر دکھا دیں۔ آپ میں اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے؟ نہیں بول سکتے۔ وہ وقت کے درویش نے جب یہ جملہ بولا تو آپ کو معلوم ہے وقت کے بادشاہ نے تھپڑ مار دیا۔ کس کو؟ وقت کے درویش کو۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا، فرمایا روئے زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کسی بات پر وہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ جب تھپڑ مارا تو آپ مسکرائے۔ اب بادشاہ اور حیران ہو گیا، تجسس میں پڑ گیا۔ یاد رکھیں نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے والد محترم کہتے ہیں جب تمہاری کسی سے بحث و مباحثہ ہو یا کبھی لڑائی ہو تو یاد رکھو اگلا گالیاں بھی دینا تو خاموش رہو۔ گالی کا جواب گالی سے، اونچی بولیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے۔ کہا کہ بعض دفعہ جو تم خاموش رہتے ہو نا، پھر خدا ہی نہیں، پھر خدا جواب دیتا ہے۔ پھر کون جواب دیتا ہے؟ اونچی بولو، خدا جواب دیتا ہے۔ خاموش رہا کرو۔ درویش خاموش رہا، اللہ اکبر۔ اور وہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ ہم تو دشمن کو پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کبھی آپ کا کسی ورکر کے ساتھ معاملہ سامنا ہو جائے، ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو جائے تو آپ خاموش رہیں، وہ خود بھی حیران ہوگا کہ میں نے اتنی گالیاں دی، اگلا خاموش کھڑا ہے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں بلکہ نظروں سے، کہتے ہیں کہ ہاتھ سے گری ہوئی چیز تو اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص نظروں سے گر جائے وہ شخص اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہی معاملہ ہوا۔ آپ نے کیا جملہ دیا کہ تو میرے غلام کا غلام ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ بھائی دیکھ اللہ دن میں 5 بار بلاتا ہے، تو جاتا ہے؟ کب مخلوق تیرے پاس آتی ہے تیرے اندر تکبر اور فرعونیت آ گئی۔ اور مولانا روم نے کہا تھا اب بھی فرعون اور نمرود کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی روئے زمین پر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت تو زیادہ نہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس دولت زیادہ ہو جائے تو مولانا روم لکھتے ہیں وہ فرعونی اور نمرودی ہونے کا دعویٰ کرنے لگ جائیں، وہ خدائی دعویٰ کر بیٹھیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ کسی کو اتنی دولت نہیں دیتا، جس کو دی ہے اللہ کرے ان کے اندر شکر کی عادت پیدا ہو جائے۔ کیا کہا تو میرے غلام کا غلام ہے؟ کہا دیکھو رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے، تو نہیں جاتا، تو نفس کا غلام ہو گیا، تو نفسانی خواہشات کا غلام ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ سلام کرے، مسافہ کرے، اگلوں کو اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں، چوم لیتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ چومنے والی علت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو ہر شخص کے ہاتھ مت چوما کرو، اگر چومنے ہیں نا
تو جا کر اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوما کرو، ماں کے قدموں کو چوما کرو، باپ کے قدموں کو چوما کرو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں ایک ہوٹل پر کھانا کھانے گیا دعوت پر، تو ایک بڑا درویش فقیر قسم کا آدمی تھا، ہاتھ میں اس کے ڈنڈا تھا جو پتہ نہیں کن چیزوں سے اس نے سجایا ہوا تھا، چشمہ اتنا موٹا نظر نہیں آ رہا تھا، بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کریں گے۔ میں نے کہا جی بولیں۔ کہتا ہے کہ مجھے بغیر مسالے کے نا ایک تکہ بنوا کے دے دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ہم تو تکہ کھاتے ہی مسالے کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور دونوں زندہ ہیں، میں روئے زمین کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ کہا کہ ان کے لیے لے کے جانا ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں جنہوں نے اس عمر کے اندر آ کر، وہ خود 70 سال کا ہوگا میرے خیال سے جس نے مجھے کہا تھا، ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بادشاہی میں فقیری نہیں کرتے، بلکہ فقیری میں بادشاہی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یار اگر اس نے اچھا عمدہ لباس پہنے ہے تو میں بھی پہنوں، اگرچہ اس کے لیے مجھے قرضہ نہ اٹھانا پڑے۔ یاد رکھیں، بچی کا گھر بسانے کے لیے باپ کو ایک ٹائم رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم وہ ایک ٹائم کا کھانا کھلانے کے لیے نہ جانے وہ کتنے ٹائم بھوکا رہتا ہے، نہ جانے وہ کتنے ٹائم بھوکا رہتا ہے۔ کہا کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپائے رکھے ہیں۔ آج یہی ہے نا، غریب انسان کے اندر کوئی صلاحیت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں چھوڑ دو یار کچھ بھی نہیں ہے۔ اور امیر انسان کے اندر کوئی بھی ایک چیز ہو، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، کوئی عیب بھی ہو، وہ کہتے ہیں چل یار کوئی بات نہیں، کیوں؟ وہ مالدار ہے۔ یاد رکھیں، لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنا سیکھیں، لوگوں کے دلوں کے اندر حکومت کرنا سیکھیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن کل بروز قیامت تو جنت میں تو ضرور جائے گا، لیکن سن تو سب سے آخر میں جائے گا۔ صحابی رسول ہے نا، میرے نبی کی تربیت یافتہ جماعت میں سے ہے نا، عشرہ مبشرہ کے اندر ہے، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عبد الرحمن کل قیامت کے دن تو جنت میں تو ضرور جائے گا، لیکن سب سے اونچی بولیں آخر میں جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ اکثر ٹریول کرتے ہوں گے، جس کے ہاتھ میں ایک ٹیچی بکس ہو اور اس نے وہ جمع نہ کرایا ہو، وہ جلدی باہر آتا ہے، یا جو چین پہ کھڑے ہو کر اپنے ٹیچی بکس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ جلدی باہر آتے ہیں؟ مثال دے کے پوچھ رہا ہوں، بتائیے، جس کے ہاتھ میں ایک ٹیچی ہوتی ہے وہ لے کر فوراً باہر نکل آتا ہے۔ تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ تم سب سے آخر میں جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا تھا، اس کا حساب کتاب بھی تو اللہ لے گا نا بھائی، حساب کتاب دینے کے بعد تم جنت میں داخل ہوگے۔ آج میرا اور آپ کا کیا مزاج ہے؟ ہم بولتے ہیں حلال آئے حرام آئے، بس ہمیں مال چاہیے، ہمیں مال چاہیے، مال جیسا بھی ہو بس آنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے مال دیا تو اپنے مال کو پاکیزہ رکھیں۔ یاد رکھیں 99,000 آپ کے پاس حلال کے ہیں، 1,000 حرام کا ملا دیا وہ پورا 1,00,000 حرام ہو گیا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں حلال پاکیزہ طیب ستھری روزی کھائیں، اور اکثر کوشش کیا کریں، آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی مال اور دولت سے نوازا ہے، کبھی اپنے جو ہے نا کھانا پکانے والے کک کو کہا کریں یار بیٹھ بھائی، آج میرا دل کر رہا ہے میں تجھے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے پلاؤں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم کام سے گھر جائیں نا اور گھر میں آگے کھانا تیار نہ ہو تو ہمارا مزاج ہٹلر والا ہو جاتا ہے، ہم ہٹلر بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پہ آئے، تشریف لائے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرماتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہے نا، میرے نبی بادشاہ ہے نا، حضور نے حدیث میں فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ بتاؤ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ کونسلر کے؟ اونچی بولیں، بادشاہ کے ہوتے ہیں نا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر کا زمین پر جو وزیر ہے وہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور فرمایا جو آسمان پر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ حضور 2 جہاں کے بادشاہ ہیں،
پھر بھی کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ سے، عائشہ تم جلدی سے تندور کو گرم کرو، میں اتنی دیر میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ مجھے بتائیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ آپ نے کبھی اپنی زوجہ کی اس انداز سے مدد کی ہے؟ ہم تو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر پیبند خود لگا لیتے تھے۔ آج پیبند کو فیشن سمجھ لیا گیا ہے، وہ پھٹی ہوئی پینٹیں ہر جگہ سے کہتے ہیں جی فیشن ہے، اب وہ لباس پہننا شروع کر دیا، اور وہ بھی ہمارے مسلمان بچوں نے۔ تو اللہ کے بندوں، بادشاہی کے اندر فقیری سیکھو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ فقیری کے اندر بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں جب فقیری کے اندر بادشاہ بننے کی کوشش کریں گے نا تو پھر قرض دار ہو جائیں گے، اور قرض ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا۔ اقبال نے کہا تھا نا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ پھر آگے اس نے کہا، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور آخر میں جو جملہ دیا کمال کا جملہ تھا، کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ میری عادت کیا کہتا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ کہا خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، دنیا کا غریب آدمی دنیا کے امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ کہو کہ یار غریب رہنے کا مزہ آ گیا، کیوں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی بھی جب سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے تو کیوں جائیں گے؟ اپنے مال کا حساب کتاب دیں گے۔ تو یاد رکھیں، اپنے مالوں کو پاکیزہ رکھیں، ستھرا رکھیں، کمائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم دنیا کو اچھا بنانے کے چکر میں جو ہے نا آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو آخرت کو بھی نہیں بھولنا اور دنیا کو بھی نہیں بھولنا، دونوں کو لے کر چلیں متوازن انداز سے۔ اور یاد رکھیں اگلی بات، اسراف سے بچا کریں، زیادہ اسراف نہ کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا ہے نا تو کفایت شعاری کے ساتھ اس مال کو خرچ کریں، اللہ اس مال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العالمین سے بھی جو ہے نا آپ کاروبار کیا کریں۔